نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بھی پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمائے۔ آپ تمام دوستوں احباب کی محبت کا شکریہ۔ اہل بیت کی محبت کا ذکر کرنے والے ایک دوسرے کے محب بھی ہوا سبحان اللہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ایک درخت کی مانند ہیں، ایک شجر کی مانند ہیں، اور اس شجر کے ساتھ جو بھی پیوستہ ہوگا، جس کا تعلق اس شجر سے ہوگا، وہ ایک دوسرے سے محبت ہی کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ چھم چھم برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ولی کا ذکر ہو تو رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، تو جہاں سے ولایت نکلے ان کا ذکر سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسن۔ اور آج جو مجھے موضوع گفتگو دیا گیا ہے وہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ آپ ریحانۃ النبی ہیں، یعنی جنہیں حضور علیہ السلام جو ہے وہ سونگا کرتے تھے، آپ حضور کی خوشبو تھے، اور آپ شبیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں آپ امام حسن علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت کے عقائد میں دراڑ آ رہی ہے، اور اس کا سبب خارجیت کا غلبہ ہے۔ میں نے تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھولا، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے مناقب کو شروع کرنے سے پہلے جو جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول کے مطابق آپ آخری خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول کے مطابق آپ آخری خلیفہ ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں جو ہے اسپیسیفک پورا موضوع ہے جس پہ بڑے دلائل ہیں، لیکن چونکہ آج میں امام حسن علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہی بیان کروں گا، لیکن یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، اور ہم اہل سنت و جماعت کی کتب میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں بھی کسی بھی امام نے امام حسن علیہ السلام کے مناقب کو جب بیان کیا ہے تو آپ کی خلافت کے ایام کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ جو نوجوانان جنت ہیں ان کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ رمضان المبارک، نصف رمضان مبارک 3 ہجری میں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جو نام رکھا تھا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور ان ناموں کو جو حسن حسین کے نام ہیں، ان دونوں ناموں کو رب تعالیٰ نے اپنے نور کے حجاب میں چھپا کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے نام کا یہ عالم ہو کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنے نور کے حجابات میں چھپا کے رکھا، اور جاہلیت میں کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا، کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے
آپ یہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ وحی تھی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. وہ وحی ہے. جب مولا علی نے نام رکھے تو حضور نے چینج فرمایا، تو حضور نے فرمایا بھائی نہیں، ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھا جائے گا، سبحان ان اللہ. کا نام جو ہے وہ حسین رکھا جائے گا، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے ان دونوں کے بیٹوں کے نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے حجابات میں چھپا کے رکھا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور اس کو امام نبہانی نے، اب امام نبہانی بہت بڑے امام ہیں، یوسف نبہانی، انہوں نے اشرف المعبد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. سنیں، امام نووی شافعی نے آپ تہذیب الاسماء میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن اسیر نے اسد الغابہ میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا ہے. اور اس روایت کو حضرت مفضل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، کہ رب تعالیٰ نے حسن و حسین کے ناموں کو اپنے نور کے پردوں میں چھپا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور کے پردوں میں چھپا کے رکھا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹوں کے نام حسن و حسین رکھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ دونوں نام جنتی نام ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں جنت جو ہے وہ نور ہے یا کہ نہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. جنت کی ہر شے نور ہے. بے شک. سبحان اللہ. جنت کی ہر شے نور ہے. نور ہے. اور یہ دونوں نام بھی جو گیا ہے جنتی ہیں. تو جب یہ دونوں نام جنتی ہیں تو یہ دونوں نام بھی نور ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی زندہ باد. اب آپ اس روایت کو بھی دیکھیں تو ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام مناوی شافعی بہت بڑے امام اور محدث ہیں، انہوں نے فیض القدیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اب دیکھیں یہ حوالے سارے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہیں. سبحان اللہ. عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، کہ یہ دونوں نام جو ہے وہ جنتی نام ہیں. حسن و حسین دونوں نام جنتی ہیں. سبحان اللہ. لم یکون فی الجاہلیہ، اور جاہلیت میں کسی کا نام بھی جو ہے وہ حسن و حسین نہیں تھا. کسی کا نام بھی حسن و حسین نہیں تھا. چونکہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے، سبحان اللہ. تو اگر آپ روایات کو پڑھیں تو زیادہ روایات دونوں شہزادوں کی کٹھی آتی ہیں، یاد رکھیں. دونوں شہزادوں کی روایات کٹھی آتی ہیں، اور بہت کم روایات جو وہ آپ کو الگ الگ ملیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں وہاں حضرت امام حسن کا ذکر بھی کرتے ہیں علیہ السلام، اسی طرح ذکر کرتے ہیں، چونکہ دونوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، دونوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، دونوں آقا علیہ السلام کے نور نظر ہیں. سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت جیسے صحابہ میں تفریق نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت میں جو ہے وہ بھی تفریق نہیں کرتے. یہ سارے اہل بیت کے جو ہے وہ افراد ہیں. اور حضرت ابو رافع، آج ابھی جو روایات میں نقل کروں گا وہ ساری روایات حضرت امام حسن علیہ السلام سے. سبحان اللہ. جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت ابو رافع بیان کرتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ سلام اللہ علیہ بالصلاۃ، کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے کار میں خود آذان دی. یعنی جو پہلی صدا بلند ہو رہی ہے، جو پہلی آواز امام حسن علیہ السلام سن رہے ہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آذان دی. اور امام حسن جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، قال لم يكن احد منهم اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی. سبحان اللہ. کہ امام حسن کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہو. سبحان اللہ. اور یہاں پہ چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ دونوں شہزادوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو میں نے کہا نا دونوں شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے، اب اس کی دلیل بھی جو ہے وہ اس روایت میں آ رہی ہے کہ دونوں ہی شبیہ مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ. دونوں ہی شبیہ مصطفیٰ. لیکن امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ چہرے میں تاجدار کائنات کے چہرے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حسن علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، جو امام پاک کے چہرے کو دیکھتا، گویا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، واہ حسن واہ حسن. اور امام حسین علیہ السلام جو دوسرے شہزادے ہیں، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ سینے سے نیچے تک کامل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی. دونوں شہزادوں کو جمع کیا جاتا تو کامل شبیہ مصطفیٰ بنتی تھی. کامل شبیہ مصطفیٰ بنتی تھی. اور یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور صحابہ اس کو بیان کیا کرتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو جامع ترمذی میں بیان کیا گیا. قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. سینہ سے چہرہ تک جو ہے وہ امام حسن حضور علیہ السلام کی کامل شبیہ تھے. اور حسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. سینہ سے نیچے جتنا در تھا وہ جو تاجدار کائنات دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے. اور امام ترمذی نے ان روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس باب میں یہ روایات سیدنا صدیق اکبر سے بھی ثابت ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہیں. ابن زبیر سے بھی ان روایات کو نقل کیا گیا ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ مولا علی کی روایت ہے اور اپنے بیٹے کی روایت ہے. اللہ اکبر. یہ گواہی تو جو وہ اکابر صحابہ دیا کرتے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں دونوں شہزادے جو ہے وہ کامل شبیہ مصطفیٰ تھے. حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جو روایت کو نقل کیا ہے، محمد بن ضحاک حزامی وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن بن علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھا، اور امام حسین کا جسم مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامل شبیہ تھے دونوں شہزادے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جامع ترمذی میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. دیکھیں ان شہزادوں کی شان کیا ہے. دونوں شہزادے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کی. سبحان اللہ. واہ. دونوں شہزادے. لیکن آج امام حسن پاک علیہ السلام کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، آج صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ امام حسن کیسے سواری کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. امام حسن علیہ السلام کیسے سواری کیا کرتے تھے. جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ جامع ترمذی میں روایت کو نقل کیا گیا، اور اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاتقہ. کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا.
अपने कंधों पे उठाया हुआ था। एक शख्स ने कहा, ए लड़के, तू कितनी अच्छी सवारी पर सवार है। उसने नाज किया, उसने उस सवारी पे नाज किया, कहा कि ए लड़के, ए बेटे, तू कितनी अच्छी सवारी पे सवार है। जब उन्होंने ये बयान किया तो फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमर राकिब हुआ, अरे तुम सवारी की बात करते हो, सवार भी कितना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या हसन, या हसन। और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं तो किसी की मोहब्बत की खातिर इकट्ठे हैं ना। सुभान अल्लाह। और आज खास तौर पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिक्र की खातिर इकट्ठे हैं, उनकी मोहब्बत में इकट्ठे हैं ना। आज हम सुने, उनसे जो मोहब्बत करता है उसका मकाम और मर्तबा क्या है। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नकल करते हैं। हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुआइम ने इस रिवायत को नकल किया है और मुस्नद बाजार में भी इस रिवायत को नकल किया गया। साहबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। आज हुसैन की सवारी का जिक्र नहीं कर रहा, हुसैन भी सवार हुआ करता। अल्लाह अकबर। लेकिन चूंकि आज जिक्र हसन का हो रहा है तो मैं जिक्र कर रहा हूं कि इमाम हसन कैसे सवार हुआ करते थे, साहबा कैसे देखा करते थे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कंधों पे उठाया हुआ था तो उस वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो हसन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है उसे चाहिए कि वो हसन से मोहब्बत करे। सो जो हसन से मोहब्बत नहीं करता वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत नहीं रखता। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर ने अपनी मोहब्बत को हसन की मोहब्बत में छुपा के रखा, हुसैन की मोहब्बत में छुपा के रखा। दोनों शहजादों की मोहब्बत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा जाएगा। जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है वो हुजूर से मोहब्बत करता है, और जो इन दोनों शहजादों से बुग़्ज़ रखता है वो हुजूर का दुश्मन है, और जो हुजूर का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। अब मैं जो आपके सामने रिवायात ही नकल कर रहा हूं ना, अब मेरा सवाल ये है कि हमारी मसानद में मसनदों पर बैठकर, अरे जिस मसनद के अमीर हैं हम, जिस मसनद का हमें वारिस बनाया गया, आज इल्ला माशाअल्लाह उन उलमा की जुबानें क्यों गूंग रही? क्या बात, क्या बात, बेशक, वाह। क्यों नहीं बयान करते? बहुत अच्छी, बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम गुमराही की दलदल की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था? जामे तिरमिज़ी सियासता की रिवायत में आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका दामन मजबूती से थाम के रखना। अब वो दो चीजें कौन सी थी? एक कुरान था और दूसरा अहले बैत थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों के ताल्लुक को बयान कर दिया। और एक और रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनका दामन थाम के रखना, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और वो क्या था? कुरान और मेरी सुन्नत। हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान और मेरी सुन्नत। अब मुहद्दिसीन ने इस पे तदबीक की है, और तदबीक क्या की है कि कुरान और सुन्नत को अगर समझना है तो फिर आपको झुकना पड़ेगा अहले बैत के दर पर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान और सुन्नत की तफहीम चाहते हो तो फिर दरे अहले बैत पे झुकना होगा। इसलिए कि जब इल्म का वारिस बनाया तो मौला अली को बनाया। अला मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा।
میں شہر مدینہ ہوں، اور جو اس شہر مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہو، اور وہ دروازہ علی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، وہ دروازہ کیا ہے؟ علی ہے، علی ہے۔ اور صبح یہاں نہ صرف علم کو تقسیم کیا بلکہ طریقت کو بھی تقسیم سبحان کرتے اللہ۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طریقت میں جتنا بڑا کوئی بھی شہباز ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی سے جو ہے وہ موہ نہ لگے۔ واہ سبحان اللہ، کیونکہ حضور نے شاہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں ہاں اس اس کا کا علی۔ واہ سبحان اللہ، تو حضور علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام کے رکھنا۔ وہ چیز ہم سے کیوں چھوٹتی چلی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو حضور نے تو چھوٹی گارنٹی کس چیز پہ دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے؟ جب گارنٹی نہیں ہے، بھئی آپ چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کی گارنٹی ہو تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمارے ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی گارنٹی جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، سبحان تم اللہ، گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، یہ گارنٹی ہے، اور آج وہ گارنٹی ہم سے کھو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اگلی روایت سنیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آج سواری ہے حسن کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا حضور علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے؟ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، سبحان اللہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابن ماجہ، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو میں نے بیان کیا تھا اس کی دلیل آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی دلیل آ رہی ہے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض و دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض و دشمنی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب آگے دیکھیے کہ تاریخ الخلفاء میں نے ایک آج روایت پڑھی، اور یقین جانیے کہ جب میں نے روایت کو پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت روایت امام جلال الدین سیوطی نے امام ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ اکبر، سنیں میں توجہ چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا، حضرت انس بن مالک کی روایت کو نقل کر رہے ہیں اور تاریخ خلفاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ آپ اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت میں حسن و حسین سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں محبتوں کا مرکز و محور کس لیے بنے؟ میں آپ چونکہ موضوع چینج نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف بات کر کے آگے گزر جاؤں۔ یہ دونوں مرکز و محور کیوں بنے؟ وہ اس لیے بنے کہ ایک نے خلافت اس لیے چھوڑ دی کہ حضور میرے نانا کی امت جو ہے وہ آپس میں نہ لڑے، خون خرابہ نہ ہو،
اور دوسرے نے اپنی جان کا بھی نذرانہ، اپنے خانوادے کا نذرانہ بھی جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا، اپنے دوست و احباب احبا کا، ان کی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ دین نہ لٹنے پائے، دین نہ لٹنے پائے۔ یہ ہے دونوں شہزادے، اسی لیے جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ حضور کی محبت کا مرکز ہوا۔ اور آگے دیکھیں کہ ابن سعد بیان کرتے ہیں، ابن عبد الرحمن جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے۔ بس اب میں آخری روایت، چونکہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تو میرے خیال میں اس کو اوپر ہو گیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ 2-3 روایات نقل کرنے کے بعد جو ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے، تو ان شہزادوں کا کیا حال ہے، دیکھیں ان کے مقام و مرتبہ کا کیا حال ہے کہ ان دونوں شہزادوں کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کھیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جب امام حسن آتے نا تو آپ اپنی زبان اقدس کو باہر نکال لیا کرتے تھے۔ زبان اقدس جب باہر نکالتے نا تو وہ سرخ تھی نا زبان اقدس آقا علیہ السلام کی، جب باہر نکالتے تو امام حسن علیہ السلام ہنسنا شروع کر دیتے تھے، اور حضور جو وہ عمل کیا کرتے تھے کہ میرا بیٹا ہنستا ہے لہذا زبان باہر نکالتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس سرخی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سرخی کو دیکھ کر جو ہے وہ امام حسن جو ہے وہ، اور یہاں پہ ایک اور روایت اسی زبان کے متعلق کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں پانی نہیں تھا، دونوں شہزادے رو رہے تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گھر تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اپنی زبان مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں شہزادوں کو اپنی زبان مبارک چسوائی۔ اور ابھی یہ جو روایت نقل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عشاء کا وقت تھا اور امام حسن اور امام حسین دونوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات اور دونوں شہزادے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور سوار ہو رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں جاتے تب بھی کھیل رہے ہیں، تب بھی کھیل رہے ہیں۔ اب اس روایت کو جو میں نقل کرنے لگا ہوں یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، راوی ہے اس حدیث مبارکہ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کافی ہو چکی تھی، اندھیرا تھا، تو اب دونوں شہزادے جو وہ گھر جانا چاہتے تھے، اندھیرا تھا۔ جب دونوں شہزادے جو ہے وہ حضور سے کھیل کر واپس جانے لگے تو ایک بجلی چمکی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنی دیر چمکتی رہی جتنی دیر دونوں شہزادے اپنے گھر میں نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے گھر چلے گئے اس روشنی میں، اور وہ روشنی جو ہے وہ راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے برقرار رہی جب تک دونوں شہزادے جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ اور آخری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام اسقلانی نے اصابہ میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھیل رہے تھے، دونوں جو ہے وہ شہزادے کھیل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ امام حسین کی جو ہے وہ طرفداری کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں جبریل امین بھی آ گئے، جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے، اور وہ دوسرے شہزادے حضرت امام حسن کی طرفداری کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی طرفداری کر رہے ہیں. اوپر سے حکم آیا، آرڈر آیا کہ جبریل جاؤ، میرا حبیب دونوں شہزادوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ حسن کی طرف ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور دونوں شہزادے جو ہے وہ کھیلتے تھے. سبحان اللہ. آج تو اتنا ہی ذکر ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ اسی ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے.